یہ 2 مہینے پہلے پاکستان کا ایک ٹیلی ویژن ہے سما ٹی وی، سما ٹی وی نے ایک پیر صاحب کا انٹرویو کیا. اس پیر صاحب نے آ کر کہا، اس کے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا، کہا اللہ کے نبی رات خواب میں آئے تھے، میری ملاقات ہوئی، میرے ماتھے پہ اللہ لکھا گیا. اگلی رات موسیٰ علیہ السلام مجھے خواب میں ملے، میری کمر پہ پورا کلمہ لکھا گیا. یہ قرآن اللہ کے نبی نے دیا، یہ مصلی شریف بھی اللہ کے نبی نے دیا، اور اس پر پوری آیت لکھی ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ دودھ کا پیالہ دیا، 6 دن گزر گئے، دودھ خراب نہیں ہو رہا، مجھے بشارتیں مل رہی ہیں، معجزات مجھے مل رہے ہیں. اور نبی کہہ رہے ہیں جو معجزہ تجھے دیا جا رہا ہے آگے کیوں نہیں بتاتا؟ تو میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے ٹی وی پہ انٹرویو دینے آیا ہوں. جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے، تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا. فضیلت حضرت، یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آصف بھائی کا جو آصف بھائی ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے. کوئی دن خاموش اس دن تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے. میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے. تو پھر ہم نے اسے یوں عام کرنا شروع کیا. ایک چینل پہ بات چلی، 2 اخباروں میں چلی، اس میں میرے جسم بھی اسم اللہ تھا، صرف اللہ لکھا تھا. تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا. مختلف جگہوں پر آیا، وہ چلا گیا، لیکن جہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے. اس کے بعد معجزات ہوتے گئے. اے قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا. یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر. اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ جو ہم اس کے بعد کافی دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ اسے عام کریں، آپ جو مطلب خاموش نہ رہیں. دودھ کا پیالہ بھی آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ جی، یہ اس طرح ملا کچھ کہ میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ایسے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دودھ کا کہ اتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ کے حکم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کو بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں آگے. تو سجدے میں جا کے رونے لگا. ہاں، اور اب تک آپ کی پیٹھ پر واضح نقش ہو چکا تھا. اچھا، اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا. یہ آپ کے ہاتھ میں نظر نہیں، میں نے اس کو خود اٹھایا. خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی، میں نے خود اٹھایا، بغیر سارے کے تھا یہ. اور یہ دودھ جب میں سجدے میں جا کے رونے لگا تو جیسے اٹھا میرے آگے یہ دودھ، اور یہ پھول اسی طرح تازہ ابھی بھی، یہ دودھ اسی طرح، اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ابھی بھی. یہ دودھ اور یہ گلاب کے جو پھول ہے یہ بالکل ایز اٹ از آپ کو ملا. تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا. 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن یہ پھول بھی اسی طرح تازہ. یہ کب ملا آپ کو؟ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، آپ جس سے میرا حوصلہ کرنے سے بھی پہلے 2-3 دن پہلے، جس سے میرا اور حوصلہ بڑھ گیا. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ پاکستان میں بے روزگاری زیادہ ہے، دیہڑی کرے گا انہیں پیسے نہیں لبنے، اس کھاتے جو پیسے چنگے لب دینے. اور ظالم تو نے اپنے ماتھے پہ اللہ لکھوایا ہے، کیا تو باتھ روم میں نہیں جاتا؟ تیری کمر پہ کلمہ لکھا ہے، کیا تو جنبی نہیں ہوتا؟ اس کی بیوی بھی ساتھ آئی ہوئی، بیوی کہتی میں روٹی پکانی ہے، روٹی کے اوپر اللہ لکھا جاتا ہے. اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں، اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، روٹیاں ویسے ہی پکاتی ہیں تو ان پہ اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں. اور ہمیں مزید ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے جائیں. ارے روٹی پکانے سے پہلے یہ 3 انگلیاں زور سے اس روٹی کے اوپر چھاپ دو، یہ یوں انگوٹھا چھاپ دو، جب وہ الٹی ہوگی تو اللہ نہیں بن جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہی ہوا. آج سے 15-20 دن پہلے وہ خبیث پکڑا گیا، وہ مردود پکڑا گیا. پولیس کے 4 لیٹر اس کو لگے اور اس نے فوراً بتا دیا میں نے فلانے سے کھدوائی کروائی تھی. بڑی اکاؤنٹ میں سامنے کریں
کرنے کا گزارا کیتے اس نے ہے وہ زیادہ سردار اس کو بلایا جس نے اپنا نام آصف محمود ود رفیق صاحب نے جنرل بندہ بتایا، جس سے بات کی گئی، جس نے کچھ عجیب و غریب باتیں بتائی اور اپنے جسم پہ پشت پہ کلمہ اور چھاتی پہ اور پیشانی پہ اللہ کا نام ظاہر ہونا بتایا، جس کا میڈیکل کروایا گیا۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے مطابق یہ خود کرتا ہے اور قدرتی نہیں، جس سے معلومات کی گئی، جس نے بتایا، خود بھی بتایا کہ اس نے یہ ایک دوست کے ذریعے لکھوایا ہے جس کا نام ریاض بتلا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ سر اس کے پولیس نے اس پہ جو ایف آئی آر جو پرچے ہوئے ہیں وہ کون کون سے کیے ہیں اس کے بعد؟ دفعات 295 پی پی سی 419-420۔ میں نے مشین کرایا، کیوں کروایا؟ کیوں کروایا؟ اچھا تو چل بس چاہیے یہ دجال ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ مصطفیٰ کی توہین کرنے والے، یہ قرآن کی گستاخی کرنے والے، یہ اسلام کی گستاخی کرنے والے۔ ان کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ پیٹ کا دھندا اور خواب کا ٹکا۔ خواب آیا تھا